الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، نیکی کے لیے نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو اور وہ عمل نیکی بنے، نیکی اللہ کے ہاں قبول ہو اور وہ عمل نیکی بنے، اس میں اللہ کی رضا ضروری ہے، اور اس میں اس بات کا علم بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ عمل کس انداز سے کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس میں سنت کیا ہے۔ ہم جو یہاں اکٹھے ہوتے ہیں یہی سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہو اور ہماری زندگی نیکی کیسے بن جائے اور ہمارا عمل اللہ کے ہاں قبول کیسے ہو جائے۔ اس لیے کہ نیکی دنیا میں بھی مبارک ثمرات دیتی ہے اور یہ نیکی آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں بھی اس نیکی کی ثمرات ملتے ہیں اور اس کی برکتیں ملتی ہیں، صرف ادھار نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ملے گا، دنیا میں بھی مشکلات سے نجات آدمی کی نیکی دیتی ہے۔ نیکی جتنی وزنی ہوگی اور جتنی قیمتی ہوگی اتنی وہ مشکلات سے نجات دے گی اور مشکلات سے نکالے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آدمیوں کی نیکیوں کا ذکر فرمایا جو ایک غار میں اور ایک گھاٹی میں پھنس گئے تھے، اور پھر وہاں زندگی کا کوئی سامان ہی نہیں تھا، آخری سانس لے رہے تھے۔ ایک نے اپنی نیکی کا واسطہ دیا، دوسرے نے بھی اپنی نیکی کا واسطہ دیا، تیسرے نے بھی اللہ کے ہاں نیکی کا واسطہ دیا۔ یہ خوش نصیب تھے کہ انہوں نے اپنے ذخیرے میں نیکیوں کا اچھا ذخیرہ رکھا ہوا تھا اور اپنے ذخیرے میں اچھی اور بڑھیا نیکیاں رکھی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے اپنی اپنی نیکی کا واسطہ دیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی مدد اور نصرت آئی اور وہ چٹان ہٹی اور انہیں ایک نئی سرے سے زندگی نصیب ہو گئی۔ تو نیکی کے ثمرات یہاں بھی ملتے ہیں، نیکی کے مبارک نتائج اس دنیا میں بھی ملتے ہیں، آخرت میں بھی ملتے ہیں۔ ایک نیکی کی زندگی گزارنے والا ہو اور ایک بدی کی زندگی گزارنے والا ہو، اللہ کریم کہتے ہیں دونوں کا جینا مرنا ایک جیسے نہیں ہوتا۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، ایک نافرمان ایک فرما بردار، کیا دونوں کے ساتھ اللہ کا سلوک ایک جیسا ہے؟ نا، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ تو نیکی جس میں اللہ راضی ہو جائے، نیکی جو اللہ کی نبی کی بتائی ہوئی طریقے پہ ہو جائے۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی اور اس مغرب کی نماز میں ہم 3 کے بجائے 4 رکعتیں پڑھ لیتے اور بڑے اخلاص سے پڑھتے، اور ہم نے چوتھی رکعت میں گناہ بھی کوئی نہیں کیا، ایک فاتحہ بڑھ گئی، کچھ تسبیحات بڑھ گئی، التحیات بڑھ گئی،
لیکن سب پیچھے والے سے آواز آئے گی نماز نہیں ہوئی۔ اگر ہم یہ کہہ دیں بھائی ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، ہم نے کوئی برائی کر لی ہے، ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، برائی تو نہیں کی، لیکن پھر بھی کہیں گے میاں نماز نہیں ہوئی، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ آپ نے شریعت کے خلاف کیا۔ بس اوقات آدمی اپنی سمجھ سے کسی کام کو نیکی سمجھ لیتا ہے، اپنی سمجھ سے کسی کام کو نیکی سمجھ لیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے میں نے تو کوئی غلط نہیں کیا، میں نے تو کوئی غلط نہیں کیا، اور میں نے تو کوئی برائی نہیں کی۔ تو بھائی اس سے بڑی برائی کیا ہوگی کہ آپ نے دین میں اضافہ کر دیا۔ جو چیز دین نہیں تھی آپ نے اس کو دین کا حصہ بنا دیا، اور ہر آدمی اپنی سمجھ سے دین میں اضافہ کرتا چلا جائے گا، دین کی شکل ہی بدل جائے گی۔ تو یہ جو رجب کا مہینہ ہے نا، یہ رجب کے مہینے میں بھی بہت ساری باتیں بے اصل، جس کی پیچھے کوئی حقیقت نہیں، پھیلی ہوئی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک دعا ہے، اور وہ دعا یہ ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو فرماتے اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے دے، ہمارے شعبان میں برکت دے دے، اور ہمیں اتنی زندگی دے دے کہ ہمیں رمضان مل جائے۔ یہ آپ دعا فرمایا کرتے، اور یہی اس مہینے کی سنت ہے۔ اور کوئی آدمی چاند کے موقع پہ یہ دعا نہیں پڑھ سکا، آج پڑھ لیتا ہے تب بھی یہ سنت ادا ہو جائے گی کہ اللہ میرے رجب میں برکت دے دے، میرے شعبان میں برکت دے دے، اور مجھے اتنی زندگی دے دے کہ ہمیں رمضان مل جائے۔ وبلغنا رمضان، وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم الشان مہینے کی تیاری رجب سے فرمانا شروع کر دیا کرتے تھے، اور اس مہینے کا شوق کا اظہار رجب سے کرنے لگتے تھے۔ اس کے علاوہ اس رجب میں کوئی ایسا عمل نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے چھوڑا ہو۔ بس اوقات اس رجب میں بعض لوگ کنڈے کرتے ہیں، حلوے بن رہے ہوتے ہیں، پوڑیاں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، کوئی اور نیکی کریں نہ کریں، گناہوں سے بچیں نہ بچیں، یہ ضرور کرنا ہے۔ نہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے، نہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے، اس کی تو کوئی اصل نہیں ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑا عظیم الشان معجزہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، اور وہ معجزہ معراج کا تھا۔ معراج کا سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وہ ایک عظیم الشان معجزہ۔ آپ راتوں رات آپ جاگ رہے تھے، آپ اپنے جسم کے ساتھ اپنی روح کے ساتھ، اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا معراج کا، جسم روح مال جسم، معراج کا معجزہ، خواب میں نہیں، اس لیے کہ خواب میں تو میں اور آپ بھی نہ جانے کہاں کہاں پہنچ کے واپس آ جاتے۔ آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے کہ روح مال جسد، جسم کے ساتھ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ دیا۔ آپ مکہ مکرمہ میں تھے، مکہ مکرمہ میں تھے، اور رات کا گھڑی تھی، تو ایک سواری آئی جنت سے، براق، آپ اس میں سوار ہوئے، اور راتوں رات آپ جا پہنچے بیت المقدس۔ وہاں آپ علیہ السلام نے باہر اپنی سواری باندھی، بیت المقدس کے دروازے سے اندر داخل ہوئے، تحیت المسجد پڑھی، اور پھر وہاں سے
ایک سیڑھی نما چیز آئی جس کے درجے بنی ہوئی تھی، درجے بنی ہوئی تھی۔ اور ظاہر ہے آج کی دنیا کے اندر بھی درجے سیڑھی نما چیزیں کی شکلیں بہت مختلف ہیں، لفٹ بھی ہے اور تیز رفتار بھی ہے۔ وہ تو اللہ کی طرف سے آئی تھی، اور اس کی کیا شان تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو پہلے آسمان تک پہنچا دیا، دوسرے تک پہنچا دیا، ساتویں تک پہنچا دیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا۔ اللہ سے ہم کلام ہوئے، آپ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا۔ چھٹے آسمان پر آپ موسیٰ علیہ السلام سے ملے، ساتویں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو وہیں آپ نے بیت اللہ کا معمار ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی ہوئی ہے، جہاں اللہ کے فرشتے طواف کرتے ہیں، 70,000 روزانہ داخل ہوتے ہیں، دوبارہ پھر جب تک یہ کائنات ہے دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ کتنی بڑی مخلوق ہے اللہ کی۔ یہ عظیم الشان واقعہ ہے، آپ کا معجزہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ یہ عظیم الشان معجزے کا تذکرہ ہے اور غیر معمولی ہے، لیکن اس غیر معمولی میں اللہ کریم نے فرمایا میرے اس بندے کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے، اس میں بندگی اعلیٰ درجے کی ہے۔ بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو، جس میں بندگی ہے، اور راتوں رات میں اسے مکہ سے لے گیا، مسجد حرام سے لے گیا، بیت المقدس تک پہنچا دیا۔ یہ تو ہو گیا اسرا۔ پھر جو اوپر گئے اس کو کہتے ہیں معراج، عروج، معراج ہو گیا۔ یہ عظیم الشان معجزہ ہے۔ جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، اللہ نے آپ کو اپنے ساتھ کلام کا شرف بخشا۔ آپ ایک انعام ایک تحفہ لے کے آئے اپنی امت کے لیے، ایک تحفہ لے کے آئے اپنی امت کے لیے اس عظیم الشان معجزے کے موقع پہ، اور جو اللہ نے آپ کو عظیم الشان شرف بخشا ہے اپنی امت کو بھی یاد رکھا، اور اللہ کریم سے ایک تحفہ لے کے آئے، اور وہ تحفہ نماز کا۔ تحفہ یہ تھا۔ اب جو یہ معراج کی رات ہے، جب آپ کو یہ معراج ہوا تو یہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ اس کے بعد آپ دنیا میں 18 سال تک رہے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان 18 سالوں میں کسی ایک سال کے اندر بھی کسی رات کو اس لیے نہیں منایا کہ اس رات کو مجھے معراج ہوا تھا کہ آپ نے امت کے لیے کوئی خاص نوافل چھوڑے ہوں، کوئی خاص عبادت چھوڑی ہو، کوئی خاص عبادت کا انداز بتایا ہو، کوئی اس رات کے لیے کوئی سنت بتائی ہو۔ 18 سال آپ گزرے، پھر آپ کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین 1 صدی تک دنیا میں رہے، لیکن انہیں کوئی عمل نہیں بتایا، 1 صدی تک۔ تو صرف اسی رات کو یہ عظیم سعادت ملی تھی جس رات میں اللہ نے آپ کو اسرا اور معراج کرایا تھا، اور کوئی رات نہیں۔ اگر کوئی اور رات بھی ہوتی اس رات کے علاوہ تو یقیناً آپ امت کے لیے جیسے شب قدر کی عبادت چھوڑ کے گئے ہیں، شب قدر کی رات بتا کر گئے ہیں، شب قدر کا مہینہ بتا کر گئے ہیں، شب قدر کی فضائل بتا کر گئے ہیں، آپ اس معراج والی رات کے بارے میں فضائل بتاتے۔
یہ بالکل بھی اصل باتیں ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے کہ اس رات میں اتنے نفل پڑھنے ہیں اور اس انداز سے نفل پڑھنے ہیں اور پھر یہ صورتیں پڑھنی ہیں اور پھر اس انداز سے یہ رات گزارنی ہے۔ ہاں معجزہ بڑا تھا، اور جس رات یہ معجزہ ہوا وہی رات بڑی شان والی تھی۔ اگر ہر سال کی وہ رات عظیم شان والی ہوتی تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، آپ کی زندگی میں، آپ کے احادیث میں، صحابہ کا طرز عمل میں کچھ چیز نظر آتی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے عبادت کا شوق صحابہ سے زیادہ ہے، وہ تو نہ کر پائے اور میں کر رہا ہوں، ان کو تو علم نہیں تھا، مجھے سمجھ زیادہ ہے، تو سوائے اس کے یہ کہا جائے گا نادان ہے۔ ہاں اس رات میں یہ معجزہ آیا، اور جب آپ راتوں رات واپس آئے مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ، تو اس وقت کا ابو جہل، جس کا ایک لقب تھا ابو الحکم، بڑا دانشمند، سمجھدار، فیصلے کرنے والا، اس کے تو ہاتھ میں پروپیگنڈا آ گیا کہ دیکھو یہ بھی کوئی بات عقل میں آتی ہے کہ راتوں رات مکہ سے کہاں گئے، شام، فلسطین، بیت المقدس، اور پھر آسمانوں پہ، اور ساتوں آسمانوں پہ، ہر آسمان پر فرشتوں کا استقبال، انبیاء سے ملاقاتیں، اور پھر اللہ کے ہاں سدرۃ المنتہا سے اوپر، اور پھر واپس بھی آ گئے۔ کہنے لگا یہ بھی کوئی بات عقل میں آتی ہے؟ تو اسے ہاتھ میں پروپیگنڈا آ گیا کہ لوگ آسانی سے آپ کی نبوت کا انکار کریں گے، اور اسی خیال سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں یہ اعزاز ملا تھا کہ آپ کو جب ساری دنیا آپ کا انکار کر رہی تھی اور آپ کو جھٹلا رہی تھی، اللہ نے ابو بکر کو سعادت بخشی کہ آپ نے آپ کا کلمہ سب سے پہلے پڑھا، اور آپ نے آپ پر ایمان سب سے پہلے لایا۔ اس شخص ان کے پاس آیا، سنا ہے تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے کہ رات کے تھوڑے حصے کے اندر ایسا ہو گیا، اور یہ سارا سفر کر کے واپس بھی رات کے اسی حصے میں آ گیا، کوئی عقل میں آنے والی چیز ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، کس نے کہا ہے؟ کہ وہ آپ کا ساتھی، ان کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر فرمان لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے نا تو پھر سچ کہا ہے، اگر انہوں نے کہی ہے تو سچ کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے تصدیق۔ اس لیے ابو بکر کا لقب پڑا صدیق، تصدیق کرنے والے۔ اب تو لوگ شریعت کے احکامات کو عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں نا، اور ہر ایک کی عقل الگ ہے، ہر ایک کی سمجھ الگ ہے، تو اللہ کے احکامات کو آج لوگ عقل کے ترازو پہ تولتے ہیں۔ ارے میاں اپنی عقل کو وحی کی روشنی پہ تولا کرو تاکہ نتائج صحیح آئے۔ اللہ کے حکموں کو عقل کے ترازو پہ نہ تولا کرو، اپنی عقل کو شریعت کے روشنی کے تابع کر لو، وحی کے روشنی کے تابع کر لو، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا، تو سچ وہی ہے، سچ وہی ہے۔ تو یہ عظیم الشان واقعہ پیش آیا جو معجزہ ہے۔ اب بعض لوگ عقل کے ترازوں میں جب اس واقعے کو لیتے ہیں تو بس اوقات اس معجزے کا ہی انکار کر دیتے ہیں، کہتے نہیں خواب میں ہوگا، جسم کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو خواب میں ہونا تو کون سی بڑی بات ہے، وہ تو سبھی کو آتی خوابیں۔
جسم کے ساتھ ہوا ہے، روح مع الجسد کے ساتھ ہوا ہے۔ اور وہاں اللہ رب العزت نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دیا اپنی امت کے لیے کہ یہ اپنی امت کے لیے تحفہ لے کے جاؤ، وہ نماز کا موضوع ہے۔ اس لیے کیا آتا ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز ایمان والوں کی معراج ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی وہاں اللہ کے ہاں گئے اور شان قرب حاصل کی، ہم کلام ہوئے، امت کے لیے ایسا تحفہ لے کے آئے، اگر اسے نماز نصیب ہو جائے تو اسے بھی اللہ کا سب سے زیادہ قرب نصیب ہو جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت کا ہے کہ یہ اگر ایسی نماز پڑھے، ایسا سجدہ کر لے تو اللہ کے قریب ہوگا۔ نماز ایمان والوں کے لیے معراج ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ 50 نمازیں ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس لٹایا، اللہ سے سفارش کرو کچھ تعداد کم کرو۔ پھر کم کرا کے آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کچھ اور کم کرا کے آؤ۔ بار بار جب تشریف لے گئے، کم ہوتے چلے گئے، آخر میں 5 رہ گئی۔ جب 5 رہ گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اور کم کراؤں؟ اب مجھے حیا آتی ہے کہ میری امت 5 بھی نہیں پڑے گی۔ چوبیس گھنٹے میں کیا اس کے لیے اللہ کی خاطر آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے؟ اور 24 گھنٹے کے ہر سیکنڈ اور ہر منٹ میں اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے۔ اتنا بھی یہ احسان فراموش ہو سکتا ہے؟ اتنا بھی احسان فراموش ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس 24 گھنٹے کے ہر لمحے میں اللہ کی نعمتیں، اس محسن کے انعامات، اور اس کے لیے اس کے پاس 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بھی نہیں۔ اللہ کی شفقت دیکھیے، اللہ کا پیار دیکھیے، اللہ کی مہربانی دیکھیے۔ فرمایا آپ کی امت کے لیے 50 سے 5 تو ہو گئی، لیکن جو 5 پڑے گا اجر 50 کا دوں گا۔ اجر 50 کا دوں گا۔ اب یہ تحفہ ملا ہے، اور اس تحفے کی عظمت، اہمیت، تاکید قرآن میں 80 سے زائد بار، اور اسلام کا بنیادی رکن 5000 سے زائد مسائل نماز کے لیے، سینکڑوں احادیث نماز کے لیے۔ لیکن رجب کے باقی خرافات تو کرے گا، نماز کا اہتمام نہیں کرے گا۔ جس کی اصل کوئی نہیں، حقیقت کوئی نہیں، حدیث کوئی نہیں، آیت کوئی نہیں، بنیاد کوئی نہیں، وہ خرافات کرے گا۔ اور نماز جیسا عظیم الشان تحفہ، اس کا اہتمام کوئی نہیں۔ سارے احکامات دنیا میں آئے، سارے احکامات دنیا میں آئے۔ نماز کا تحفہ دینا تھا تو اس کے لیے اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اولاد کا ماں باپ پر بھی حق ہوتا ہے، جیسے ماں باپ پر اولاد پر ماں باپ کا حق ہوتا ہے، ایسی ماں باپ پر اولاد کا بھی حق ہوتا ہے۔ جیسے اولاد پر ماں باپ کا حق ہوتا ہے، فرما برداری، حسن سلوک، خدمت،
اطاعت، فرمانبرداری، ایسی اولاد کا ماں باپ پر بھی حق ہوتا ہے۔ اور ان حقوق میں یہ بھی ہے کہ جب بچہ اور بچی کی عمر 7 سال کی ہو تو اسے اس نماز کے فریضے کی عظمت، اہمیت، ترغیب، تعلیم، عادت ڈال دو 7 سال کی عمر۔ اور جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو تندی کے پیر کوتاہی پر سزا بھی دو۔ 7 سال کی عمر۔ اسکول میں بچہ کب داخل ہوتا ہے؟ جب 2.5 سال کا ہوتا ہے، جب 3 سال کا ہوتا ہے، جب 4 سال کا ہوتا ہے۔ اور ہزاروں بچے اسکول کے دروازے پہ ہوتے ہیں نا، کون لے کے جاتا ہے؟ خود چل کے جاتا ہے، وہ اپنے شوق سے جاتا ہے، خود وہ اہتمام کرتا ہے۔ ماں باپ کرتے، ماں باپ کرتے، ماں باپ کرتے ہیں۔ اور اس لیے کرتے ہیں کہ بچے کے کیریئر کا مسئلہ ہے، بچے کی زندگی کا مسئلہ ہے، اور بچے کو اس معصوم عمر میں تعلیمی ادارے میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس کی اہمیت اتنی ہے، اس کی فکر اتنی ہے کہ اس معصوم بچے کو پہنچا دیتے ہیں۔ بتائیے کتنے مسلمانوں کے گھروں کے اندر ایسا اہتمام ہے کہ اللہ کے نبی نے جس کی عظمت، اہمیت بتائی، کتنے مسلمان ہیں جن کے بچیاں اور بچیاں 7 سال کی عمر میں نماز کا اہتمام کرتے۔ اور یہی 7 سال والے انہی مسلمانوں کے گھروں کے بچے ماں باپ اہتمام سے اسکولوں میں پہنچاتے ہیں، نماز نہیں۔ اور پھر ہمیں دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو سچا نبی مانتے ہیں، ہمارے دل میں نبی کی عظمت ہے، ہمارے دلوں میں نبی سے محبت ہے۔ عجب سا مسلمان ہے کہ نبی کی ماننی ایک بھی نہیں، دعوے بہت کچھ۔ تو وہ تحفہ ملا ہے، اور آج امت اس تحفے کا کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے؟ کیا سلوک کر رہی ہے؟ کسی دفتر میں، کسی گھر میں، کسی بازار میں، کسی تعلیمی ادارے میں، کسی محلے میں، بتائیے کتنے فیصد لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں اللہ کے ہاں سے یہ تحفہ لے کے آیا ہوں، اس کی شان میرے ہاں اتنی ہے کہ یہی وہ چیز ہے جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا۔ یہی چیز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے کہ مسلمان اسٹیشن پہ ہے، گاڑی پہ ہے، جہاز پہ ہے، سفر میں ہے، حضر میں ہے، بیماری میں ہے، اسپتال میں ہے، کافر بھی آج سب جگہوں پر ہے، لیکن مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز کے وقت کافر نہیں پڑھتا۔ پتہ چل جائے گا یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے۔ سفر میں ہے تو ٹھیک ہے، ترمیم کر دی، آدھی پڑھ لو۔ بیمار ہو تو کوئی بات نہیں، بیٹھ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو۔ پانی نہیں استعمال کر سکتے، کوئی بات نہیں، تیمم کر لو۔ لیکن جو وہ مسلمان ہونا، اور مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو کافر سے علیحدہ ہوتا ہے۔ نماز ضرور پڑھنی ہے، چاہے 2 ہی پڑھ لو، چاہے بغیر پانی کے استعمال کے پڑھ لو، چاہے بیٹھ کے لیٹ کے پڑھ لو، لیکن مسلمان ہو تو نماز پڑھنی ہے۔ ہاں بے ہوش ہو جائے اس وقت نماز نہیں، لیکن جب تک ہوش ہے نماز پڑھنی ہے۔ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، پانی کے بغیر پڑھ سکتا ہے، مختصر کر سکتا ہے، یہ ساری ترمیمات ہیں، لیکن جب تک مسلمان ہے نماز سے چھوٹ رہی ہے۔
تو یہ ایک بڑا انعام تحفہ ملا اس امت کو، اس معجزے کے موقع پہ، اس معراج کی اس گھڑی میں یہ انعام ملا امت کو. اور صحابہ بڑے خوش ہوا کرتے تھے، بڑے خوش کہ اللہ کے قریب ہونے کا اور اللہ کے خزانے کے سے لینے کا راستہ مل گیا، راستہ مل گیا. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی، جب بھی زندگی میں کوئی رکاوٹ آتی، اور جب بھی زندگی میں کوئی پریشانی کھڑی ہوتی، تو آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ حاجت کی نماز ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کرانی ہے، یہ اس کی نماز ہے. اب چونکہ نماز کی عادت ہی ختم ہو گئی، جب بھی مشکل آتی ہے تو کوئی زیادہ دینداری ہو تو عاملوں کے پاس جاتے ہیں، کسی پیر فقیر کے پاس جاتے ہیں، کوئی دم درود، کوئی وظیفہ. نماز نہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں. اس لیے کہ اس عمل کو اختیاری کرنا چھوڑ دیا ہے. تو یہ عظیم الشان عمل ہے. اس عظیم الشان معجزے کے موقع پہ یہ امت کو تحفہ ملا ہے. تو ہر آدمی اپنے گھر کی زندگی کا جائزہ لے سکتا ہے کہ میرے گھر میں اس تحفے کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا. جو اللہ کا نبی اس امت کے لیے اللہ کے ہاں سے ایک عظیم الشان تحفہ لے کے آیا ہے، آج امت اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے. تربیت 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 کا سب سے بڑا نسخہ ہے، اولاد کی تربیت کا، بیٹیوں کا، بیٹوں کا تربیت کا سب سے بڑا نسخہ ہے اس کی نماز بڑھیا کر دو، اس کی نماز بڑھیا کر دو. اس لیے کہ جب بڑھیا نماز ہو جائے گی، آہستہ آہستہ اس کی غلط عادتیں ختم ہو جائیں گی، اس کے اندر اچھائیاں آنا شروع ہو جائیں گی. اور آدمی نماز کی فکر نہ کرے اور کہے کہ پھر اچھا ہو جائے. جیسے آپ کہتے ہیں نا بیٹا ہے تو بہت اچھا، کماتا بھی اچھا ہے، نوکری بھی اچھی ملی ہے، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا، بس تھوڑا سا بے دین ہو گیا. تو یہ ایسا ہی ہے، جسم تو بالکل ٹھیک ہے، بس صرف جو ہے نا صرف سر کٹ گیا ہے. آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ہیں، بازو بھی ٹھیک ہیں، ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، صرف سر غائب ہو گیا. یا پورا جسم ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، سر بھی ٹھیک ہے، ہاتھ پاؤں بھی، بس سارا روح نکل گئی ہے تو ٹھیک، بچی بہت شریف ہے، بڑی نیک ہے، ہاں لڑکا بڑا شریف ہے، بڑا نیک ہے، بس ذرا نماز نہیں پڑھتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو نماز نہیں پڑھتا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ایسا ہے جیسے وہ کافر ہو گیا. اس نے وہ کام کیا جو ایک ہندو اور سکھ کرتا، اور یہ کہتا ہے بس ذرا نماز نہیں پڑھتا، ویسے بڑا نیک ہے، بڑا شریف ہے، بڑا اچھا ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ پورا جسم ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک، سر بھی ٹھیک، ہاتھ، بس ذرا روح نکل گئی ہے. ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے. بڑا دل گردہ ہے اس ماں کا اور اس باپ کا جو اپنے بچیوں کو اور بچوں کو دیکھتی ہے کہ وہ جہنم کی طرف جا رہی ہے، پھر بھی کان پہ جوں نہیں گزرتی، ماتھے پہ بل نہیں آتا. بڑا ہمت ہے ماں باپ کی کہ اپنی آنکھوں کے سامنے اولاد کو اس آگ کی طرف جاتا دیکھ رہی ہے
اور پھر بھی برداشت ہے. فما اصبرهم علی النار، بڑی ہمت ہے بھائی، آگ پہ صبر کرو گے، بڑی ہمت کی بات ہے. دنیا کی آگ کی طرف اولاد بھاگ رہی ہو، کوئی عقل و ہوش رکھنے والے ماں باپ اسے دیکھ کر بتائیے آرام کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، یا صرف آواز لگا دیتے ہیں؟ نہ میاں، پوری توانائی لگا دیتے ہیں کس طریقے سے اس کو آگ سے بچا لیا جائے. تو یہ تو آگ نار اللہ الموقدہ ہے، اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے، اور جسموں تک نہیں آئے گی. تطلع علی الافئدہ، وہ تو دلوں تک جا پہنچے گی. اور اللہ کا کلام کیا بتاتا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ نماز نہیں پڑھتا. عید کی پڑھ لیتا ہے، جمعے کی پڑھ لیتا ہے، زیادہ نمازی بن گیا تو 4 پڑھ لیتا ہے، فجر کا تو رواج ہی ختم ہو گیا. بچوں کی نیند خراب ہو جائے گی، رات کو دیر سے سوئے ہیں. یہ اولاد کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے، دشمنی ہے، ظلم ہے، اس کے حقوق میں بڑی کوتاہی ہے، بڑی ناانصافی ہے اس کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بتا رہے کہ 7 سال کی عمر میں عادت ڈالو، 10 سال کی عمر میں تنبیہ کرو. کیوں؟ بالغ ہو جائے گا، نماز فرض ہو جائے گی. کہیں ایسا نہ ہو بالغ ہونے کے بعد، فرض ہونے کے بعد اگر اس کی نماز رہ گئی تو اس کا اسلام سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. اس کے دل میں عظمت اتنی بٹھا دو، اہمیت اتنی بٹھا دو، اس کی عادت ایسی بنا دو کہ یہ سوچ بھی نہ سکے کہ مسلمان ہو کر نماز بھی چھوڑ سکتا. تو یہ تحفہ ملا ہے بھائی، یہ تحفہ ملا ہے. معراج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف جگہوں سے گزارا گیا جہاں بہت سارے لوگ اپنی گناہوں کی سزا بھگت رہے تھے. اس کا منظر دکھایا گیا مختلف موقع پہ. سود خور بھی دکھایا گیا، جو قرآن پڑھ کے بھول جاتے ہیں وہ بھی دکھایا گیا، بدکاری کرنے والے ان کا حشر بھی دکھایا گیا، بے نمازیوں کا حال بھی دکھایا گیا. حقائق دکھائے کہ ان گناہوں کی یہ سزا ہے، ان گناہوں کی یہ سزا. تو میرے عزیزو، رجب کے مہینے میں ایک تو اللہ کے نبی کی سنت ہے اس دعا کا اہتمام کہ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے رجب میں، شعبان میں برکت دے دے اور زندگی دے، ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ عطا فرمائے. دوسرا، معراج ہوا، ربیع الاول میں ہوا، رجب میں ہوا، کون سی تاریخ بھی ہوا، 18 سال تک اللہ کے نبی معراج کے باقی رہے. آپ نے کوئی خاص عمل نہیں دکھایا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ رات بڑی شان والی تھی، اور وہی رات تھی جس رات کو آپ کو معراج ہوا، اسرا ہوا. اور اس رات کا جو اس امت کے لیے جس میں سامان ہے، جو کرنے کی چیز ہے، وہ نماز کے تحفے کی عظمت اور اہمیت، کہ یہ امت اس تحفے کی قدردانی کرنے والی ہے. حضرت عمر تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین تھے، اور اپنے تمام گورنروں کی طرف خط لکھا، اور اس کا مضمون یہ تھا کہ میری نزدیک تمام چیزوں سے اہم ترین چیز نماز کا اہتمام. اگر تم اس فریضے میں کوتاہی کرو گے تو مجھے کوئی امید نہیں کہ تم مخلوق کے دیگر حقوق کو صحیح طور پہ ادا کر سکو. سب سے اہم چیز میرے نزدیک نماز. سبحان اللہ.
جب تم اللہ کا یہ فریضہ ہی نہیں پورا کر سکو گے تو مخلوق کے کیا حقوق ادا کرو گے؟ مخلوق کے کیا ذمہ داریاں پوری کرو گے؟ امیر المؤمنین اور اپنے تمام ذمہ داروں کو یہ خط لکھ رہے ہیں، سرکاری خط لکھا. تو ہر آدمی کو اللہ نے نا ایک مقام دیا ہے اور اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں. دکان میں بھی ہیں، فیکٹری میں بھی ہیں، کارخانے میں بھی ہیں، گھر میں بھی ہیں، جہاں اللہ نے اسے عزت دی ہے اور اس کے ماتحت بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اگر یہ شخص اپنے اپنے ماحول کے اندر اس فریضے کا اہتمام کر دے تو بتائیے معاشرے کے اندر کتنے لوگ نمازی بن جائیں. دفتر میں، فیکٹری میں، کارخانے میں گھر کا چوکیدار، ڈرائیور اگر شراب پی رہا ہو بتائیے کیا ری ایکشن ہوگا؟ اور وہ ری ایکشن ہونا بھی چاہیے. لیکن میرے عزیزو، نماز کا چھوڑنا شراب سے بھی بڑا گناہ ہے. اگر دکان والا دکان میں، دفتر میں، فیکٹری میں، کارخانے میں چوکیدار، ڈرائیور، ماتحت اولاد شراب پی رہی ہو، کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ نماز کا چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے، لیکن بتائیے اس پہ کوئی ری ایکشن ہوتا ہے؟ ہر آدمی کو نا اللہ نے ایک ذمہ دار بنایا ہے، ایک حیثیت دی ہے، مقام ملا ہے، عزت بخشی ہے. جہاں اس کی بات سنی جاتی ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، پھر اس کی ذمہ داری ہے وہاں یہ فریضہ زندہ ہو. میرا کوئی نقصان کر دے تو میری غیرت حرکت میں آ جاتی ہے، اور کوئی اللہ کا حق ضائع کر دے پرواہ نہیں ہوتی. یاد رکھو میرے عزیزو، جب مجھے اللہ کا لحاظ نہیں رہے گا نا، پھر اللہ کیا میرا بھی لحاظ نہیں رہے گا. جب مجھے اپنے اللہ کا لحاظ نہیں رہے گا تو میرا بھی پھر اللہ کیا کوئی لحاظ نہیں ہوگا. اور اگر میں زندگی میں اپنے مولا کا لحاظ رکھوں گا اور اس کے حکموں کا خیال رکھوں گا تو بارگاہ خداوندی میں پھر میرا بھی خیال اور لحاظ ہوگا. تو یہ عظیم الشان معجزہ ہے، اس کا اہتمام ہو گھروں کے اندر بھی، اور جہاں جہاں اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے وہاں بھی اس کا اہتمام. شوق دلائیں نا بھائی، اہمیت دلائیں. نحوست ہوتی ہے، بے نمازی کی نحوست ہوتی ہے، اور جہاں سارے بے نمازی اکٹھے ہوں تو بتائیے وہاں کتنی نحوست ہوگی، کتنی نحوست ہوگی. الحمدللہ اتنا احساس تو ہے کہ جہاں شرابی اکٹھے ہوتے ہیں وہ بڑا گند ہوتا ہے، کچھ گھن سی آتی ہے اور آنی بھی چاہیے. لیکن جہاں بے نمازی ہوں تو وہاں کتنی گھن آنی چاہیے، اس لیے کہ یہ اس سے بڑی گندگی، اس سے بڑی نحوست ہے. لیکن بے نمازی اکٹھے بہت ہو گئے نا، نماز چھوڑنے کا رواج بہت ہو گیا، اس لیے اس کی برائی دلوں سے نکل گئی. تو اسلام کا یہ فریضہ ہے میرے عزیزو، اور معراج کا عظیم الشان معجزے میں امت کو یہ تحفہ ملا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس تحفے کی قدردانی نصیب فرمائے، اہتمام نصیب فرمائے، اور اس کی برکتیں نصیب فرما دے. جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک نکاح ہے اور پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے. عمیر احمد. خرم ضمیر. جی ماشاءاللہ تشریف رکھیں. آپ نے بچی سے پوچھ لیا، بچی نے اجازت دے دی، مجھے اجازت ہے. ماشاءاللہ. بھائی سفیر الحق. ماشاءاللہ. بھائی سمیر الحق. ماشاءاللہ. 1.5
तोला, 1.5 तोला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून व क़ाला अल्लाहु तआला या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ु अल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم۔ بھائی عمیر احمد، میں نے آپ کا نکاح صدف حق جو کہ بیٹی ہیں اعجاز الحق صاحب کی باوقال جناب بھائی خرم ضمیر الدین صاحب، بشہادت جناب بھائی سفیر الحق صاحب، بھائی سمیر الحق صاحب، بھائی بس 1.5 تولہ سونا کے آپ نے قبول کر لیا؟ جی ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول فرما لے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم اپنی فضل سے اس نکاح کو قبول فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، اس حلال رشتے کے بدولت ہر قسم کے حرام سے محفوظ فرما، حلال زندگی کی برکتیں، رحمتیں، سکون اور راحت عطا فرما، زندگی میں صحت میں رزق میں برکت وسعت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں کی تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اپنے فضل سے ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اولادوں کے آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اس خوشی کو ان کے بڑوں کے لیے ہمیشہ کے لیے راحت کا اور سکون کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، اپنی زندگی کو، اپنے گھرانوں کو اور اپنے معاملات کو گناہوں کی نحوستوں سے پاک رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی دنیا بھی اچھی فرما، کل قیامت میں اچھوں میں شامل فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے، بری گھڑی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے اسپتالوں کی زندگی سے حفاظت فرما، عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما، صحت کے بعد موذی امراض سے محفوظ فرما، خوشحالی کے بعد ہر قسم کے محتاجی اور تنگ دستی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، اس ایمان کے ماحول کے بعد، دین کی اس فضا کے بعد ہر قسم کی ہدایت سے، محرومی سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہر آئے دن ایمان کے لحاظ سے اور صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما،
تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ جو بچیاں گھروں میں ہیں مولا کریم ان کے لیے اچھے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ جو بچیاں اپنے گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنے گھروں میں محبتوں والی زندگی نصیب فرما، راحت اور سکون والی زندگی عطا فرما، ازواجی رشتوں میں باہمی اعتماد نصیب فرما، غلط فہمیوں سے اور بدگمانیوں سے اور بد اعتمادی سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ برائی کی جتنی شکلیں ہیں، نفرتوں کی جتنی صورتیں ہیں، بے دینی کے جتنے نقشے ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرما۔ نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی انہیں شکلوں کو غلبہ نصیب فرما۔ شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی اور تخریب پہ جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ ہمارے ملک پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اے مولا کریم مسلمانوں کو نفرتوں سے محفوظ فرما، باہمی محبتیں اتفاق نصیب فرما، اسلام ایمان پر باہمی اتفاق نصیب فرما۔ جو مسلمانوں میں بے دینی اور نفرتوں کا بیج بول رہے اہل اسلام کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ یا ارحم الراحمین نیکی کی اور خیر کی اور دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں سبھی کی حفاظت فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔